بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اور خاص ترین مقام ہے۔ یہ اللہ کا گھر اور قبلہ ہے اور روزانہ لاکھوں لوگ خانہ کعبہ کو طواف کرتے ہیں۔ تو آئیں دوستو، خانہ کعبہ کے بارے میں 10 ایسے حیران کن حقائق پر نظر ڈالتے ہیں جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ نمبر 1، 2 مقدس کعبے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت 2 مقدس کعبے ہیں؟ ایک جو ہم دیکھتے ہیں وہ مکہ مکرمہ سعودی عرب میں واقع ہے، جبکہ دوسرا اس کعبہ کے بالکل اوپر ساتوں آسمان پر واقع ہے اور اسے بیت المعمور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی کے بعد فرمایا، پھر مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو کبھی واپس نہیں آتے، مگر اس میں روزانہ ایک تازہ کھیپ آتی ہے اور قیامت تک ایسا ہی جاری رہے گا۔ نمبر 2، کعبہ کی عمر کتنی ہے؟ دوستو، خانہ کعبہ اصل میں 5,000 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، تاہم قریش نے اسے 608 عیسوی میں دوبارہ تعمیر کیا تاکہ مستقبل میں کعبہ کو سیلاب سے بچایا جا سکے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے اندر کون جا سکتا ہے؟ دوستو، ہر مسلمان کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت ہے، البتہ ہر کوئی اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، صرف وہ لوگ جنہیں الشیبی خاندان اور کعبہ کے محافظوں کی طرف سے اختیار دیا گیا۔ سال میں 2 بار اس مقدس یادگار کے اندر نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، ان میں سرکاری افسران، خصوصی مہمان اور معززین شامل ہیں۔ ایک اور دلچسپ حقیقت خانہ کعبہ کے بارے میں یہ ہے کہ ایک بار جب آپ خانہ کعبہ کے اندر قدم رکھتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سبز رنگ کے کپڑے اور سنگ مرمر سے لیس کعبہ کے اندرونی حصے میں لکڑی کے 3 ستون، چاندی اور سونے کے کئی لیمپ، ایک سنہری دروازہ جسے باب توبہ کہا جاتا ہے اور 8 مقدس پتھر ہیں جن میں عربی خطاطی کی خاصیت ہے۔ نمبر 4، دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گرا رہتا ہے؟ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویات کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، جبکہ وہ مقبر قابض تھے جب یہ پتھر عبداللہ ابن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق یہ پتھر بحرین سے تعلق رکھنے والا اسماعیلی گروپ مارٹین کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ حج مبارک ایک توہین رستے کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کے باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ دوستو، یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا تو یہ شیطان حجر اسود کو سعودی عرب کے مشرق میں عراق کے شہر کوفہ لے گئے اور پھر اس کے عوض تعاون وصول کیا گیا۔ تب ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ حجر اسود کو خلیفہ باشد کو واپس کر دے، اور جب اس کو واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ ٹکڑے آج بھی غائب ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی شکل کا نہیں ہے۔ مکعب کی شکل یعنی اسکوائر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل شکل کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر جو اس کے اصل سائز اور رقبہ کے لحاظ سے کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ اور یاد کرو، ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی بنیادیں اس دعا کے ساتھ اٹھائیں، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، کیونکہ تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کس چیز سے بنایا گیا؟ دوستو، کعبہ کے ڈھانچے کو بنانے کے لیے گرینائٹ کا استعمال کیا گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر فرش سنگ مرمر اور چونے کے پتھر سے بنائے گئے۔ نمبر 7، خانہ کعبہ کئی دفعہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ وہ ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو ایک بڑے کپڑے میں رکھ کر ہر قبیلے کا سردار اس کپڑے کو اٹھائے
اور اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں تفصیل سے خانہ کعبہ کی آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی تاریخ کی آخری بڑی تعمیر ہے۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، دوبارہ تعمیر سے قبل ایک دروازہ خانہ کعبہ کے اندر آنے اور دوسرا باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور اس میں ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج ہم دیکھتے ہیں اس میں صرف ایک دروازہ موجود ہے، لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 10، خانہ کعبہ کی چابیاں صرف ایک ہی خاندان کے پاس ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شیبہ کے خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک یہ خاندان ان چابیوں کا روایتی رکھوال ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر اقوال کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ انہی کے پاس رہیں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیرے تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور و زبردستی تم سے غیر اخلاقی طور پر چھین لی جائیں۔ نمبر 9، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ دوستو، ہم نے ہمیشہ خانہ کعبہ کو کالے رنگ کے قصبہ اور سونے کے داغوں میں دیکھا ہے، اور اس کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ اس میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔